بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دعا میں پڑھاتا ہوں، آپ حضرات وہ میرے ساتھ پڑھ لیں. آج رب یسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح یا علیم. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے لیے مشکل نہ فرما، اور اس کو آسانی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ہمارے اس درس کو کا پائے تکمیل تک پہنچا دے. اے سب بند چیزوں کو کھول دینے والے، اے سب چیزوں کے جاننے والے، ہمارے لیے آسان فرما دے. اس کا ترجمہ یہ ہمارے اسلاف کی ایک ترتیب رہی ہے، اس میں کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اسلاف کی ایک ترتیب رہی ہے کہ بچے کو چاہے ناظرہ شروع کراتے ہیں، قاعدہ، حفظ یا علم، یا ہم کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو شروع میں یہ پڑھا دیتے ہیں اللہ اس کی برکت سے، چونکہ مدد شروع میں اللہ ہی سے مانگی ہے تو اللہ اس کو پھر اہتمام کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو کل ہم نے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق چند باتیں پڑھی تھیں. صرف اشارہ کر کے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق یہ پڑھا تھا کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا یا سورہ فاتحہ کا یا قرآن کی ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ. تو اس بارے میں آپ حضرات کو جو سب سے مضبوط بات بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا تو حصہ ہے، لیکن یہ نہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے نہ کسی اور سورت کا سوائے اس بسم اللہ کے جو سورۃ النمل میں ہے. اور وہ الفاظ یہ ہیں انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے علاوہ پھر سورہ فاتحہ کے متعلق آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے. اس میں مضبوط بات آپ کو یہ بتلائی تھی کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ بتائی تھی کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں بالاتفاق. جو مضبوط بات ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے نام بتائے تھے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کے 12 نام ہیں، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائی تھی. اب صرف آج پچھلے سبق میں ایک بات سمجھ لیں. کل یہ بات جب ہم نے بتلائی کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں تو اس کو شمار کروا دیتے ہیں. ذرا چند ساتھیوں کو کچھ ابہام ہوا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں کیسے ہیں. الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7. یہ اس ترتیب سے کس نے لکھا ہے؟ یہ تفسیر بیضاوی ہے. تفسیر بیضاوی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس پہ ایک حاشیہ ہے. میں صرف حوالے کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سے. اس پہ ایک حاشیہ ہے شیخ زادہ. یہ افغانستان کے بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، پرانے عالم ہیں. 2 جلدوں میں ہے. حاشیہ محی الدین شیخ زادہ، حاشیہ محی الدین شیخ زادہ 2 جلدوں میں ہے، میرے پاس موجود ہے. ان حضرت نے یہ ترتیب اس کی 7 آیتوں کی اس طرح لکھی ہے. باقی جن کے ہاں 8 آیتیں ہیں پھر وہ بسم اللہ کو بھی سورہ فاتحہ میں شمار کر لیتے ہیں. یہ مضبوط بات ہے. اچھا، ابھی انشاءاللہ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آسان معانی بھی سب سمجھ آ جائیں اور آسان الفاظ میں ہو. تو اس میں ہمارے سبق میں اب جب ہم الحمدللہ سے شروع کریں گے 3 چیزیں ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیں. لفظ کا لغوی ترجمہ، لفظ کا اصطلاحی یعنی مفسروں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر. بس
اس سے ہٹ کر ہم کوئی بات نہیں کریں گے. جہاں کوئی مسئلہ واضح کرنے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ فقہی مسئلہ ہوا, ہمارے معاشرے سے منسلک ہوا, ہماری ضرورت سے, تو اس کو پھر کھول کے بھی واضح کریں گے انشاءاللہ. عقیدے کا مسئلہ ہوا, جیسے اب 3 چیزیں ہم صرف بیان کریں گے, یہ ذہن میں رکھیں. ہر لفظ کا لغت عربی کے اعتبار سے اس کا معنی, اور مفسرین نے جو اس کا معنی کی ہے 2, نمبر 3 اس کی تشریح, نمبر 4 اس کی تفسیر. بس یہی ہوگا, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. پہلا لفظ ہے لفظ حمد. الحمد, یہاں الحمد یہ دراصل یہ ہے لفظ یہ ہے, یہ اصل ایسے ہے, الف لام اور حمد, یہ اس طرح ہے. الف لام ہے اس کے شروع میں اور حمد ہے. ان دونوں کے معنی الگ الگ ہیں, عربی ہے, دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا حمد کا معنی, پھر بتاؤں گا الف لام کا معنی. پہلے میں اس کا معنی آپ کو بتاؤں گا, پھر اس کا بتاؤں گا. حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے تعریف. لغت عربیہ میں تعریف کرنا. اسی کے ساتھ کا ایک لفظ ہے مدح. مدح ہم کہتے ہیں فلاں نے اس کی مدح کی. اسی کے ساتھ کا ایک لفظ ہے شکر. بس اتنا ذہن میں رکھیں, یہ تینوں ملتی جلتی چیزیں ہیں عربی لغت میں. تو الحمد یہ 2 لفظوں سے, الف لام اور حمد. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا حمد کا معنی, پھر اس کے بعد الف لام کا معنی. جب اس کا معنی واضح ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر مدح اور پھر شکر. حمد کہتے ہیں عربی لغت میں تعریف کو, تعریف کرنا. اور مفسرین کی اصطلاح میں حمد یہ ہے هو الثناء باللسان على جميل الاختيار سواء كان بنعمة أو بغيرها. یہ اس کی عربی تعریف ہے. اردو ترجمہ اس کا یہ, حمد کہتے ہیں وہ تعریف جو زبان سے کی جائے. اور کیسی صفت پہ کی جائے؟ ایسی صفت پہ کی جائے تعریف جو اس بندے کی اختیاری ہو, ذاتی ہو, غیر اختیاری صفت نہ ہو, ذاتی صفت ہو. اختیاری صفت ہو, ذاتی صفت ہو, اس پر زبان سے تعریف کی جائے. اب چاہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے یا نہیں کیا, برابر. یہ ہے اصلاً عربی میں مفسرین کیا حمد. حمد کہتے ہیں وہ تعریف جو انسان زبان سے کرے ایسی صفت پر جو صفت اگلے بندے کی ذاتی صفت ہو, اختیاری صفت ہو, چاہے اس بندے نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے یا نہیں کیا. یہ ہے حمد. اب اللہ جل شانہ کی تعریف کہ اللہ کی خوبیاں ساری ذاتی ہیں, ساری ذاتی خوبیاں ہیں اللہ جل شانہ کی. اور اللہ جل شانہ کی ہمارے اوپر احسانات بے شمار ہیں. ہم تعریف کریں چاہے احسان کے بدلے میں ہو یا بغیر احسان کے, اللہ کے لیے ہر ایک موزون ہے. اب اس میں اس معنی کے ساتھ, حمد کے اس معنی کے ساتھ جب ہم الف لام کو جوڑ دیتے ہیں تو معنی اور بدل جاتا ہے. عربی لغت میں نا یہ لفظ الف لام 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں. میں آپ کو صرف اس میں 2 بتاؤں گا کیونکہ وہ باقی 2 کا سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے پہلے آپ کو الف لام سمجھنا پڑے گا. میں آسان الفاظ میں 2 بتاؤں گا. یہاں ہم حمد کا معنی تو ہم نے سمجھ لیا. اب اس کے ساتھ الف لام کو جب ہم جوڑیں گے تو معنی بدلے گا. اگر آپ صرف یوں کہہ دیں حمد للہ,
اللہ کی تعریف چاہے جیسی بھی ہو، رب اللہ کے لیے تعریف ہے چاہے جیسی بھی ہو، وہ اللہ جو عالمین کے رب ہیں. اگر اس پہ الف لام نہ لگائیں اور یہی کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے جو عالمین کے رب ہیں چاہے وہ جیسی بھی ہو. لیکن اس الف لام نے اس کی تعریف کے معنی کو بدل دیا. وہ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ حمد یعنی تعریف کی حقیقتیں جتنی بھی ہیں، ایک ہے تعریف کی حقیقت، ایک ہے تمام تر تعریفات، جتنی تعریف کوئی کر سکے، جتنی تعریفات ہوں. اب پہلا معنی یہ ہے کہ حمد کی یعنی تعریف کی جتنی بھی حقیقتیں ہیں، جتنی اجناس ہیں تعریف کی، وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے ثابت ہیں. وہ اللہ جو عالمین کے رب ہیں. ایک معنی اس کا الف لام نے یہ کر دیا. دوسرا معنی الف لام نے یہ کر دیا کہ تمام کی تمام تعریفات، یعنی پہلی چیز کا تعلق ہے اس کی کوالٹی سے، دوسری چیز کا تعلق ابھی جو معنی بتا رہا ہوں یہ ہے اس کا تعلق کوانٹٹی سے. اس طرح ہے، پہلی چیز کا تعلق ہے کوالٹی سے کہ تعریف کی جتنی کوالٹی ہیں وہ تمام کی تمام وہ اللہ کے لیے ثابت ہیں. اور دوسرا معنی کہ تمام کی تمام تعریفات وہ اللہ کے لیے ثابت ہیں جو عالمین کے رب ہے. یعنی تعریفات کی جتنی بھی کوانٹٹی ہے، چاہے وہ لاکھ ہے، چاہے لاکھوں ہے، اربوں ہے، وہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ثابت ہیں. یہ دو معنی یہ الف لام ادا کر رہا ہے. گویا کہ اب ہم معنی جب کریں گے، جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تو ہم یوں کریں گے. ایک معنی یوں کریں گے کہ ہم تعریف کی تمام حقیقتیں اور اجناس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کے رب ہے. ایک معنی یہ کریں گے ترجمہ. دوسرا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ تمام کی تمام تعریفات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو عالمین کے رب ہے. یہ ہے الحمد. الحمد اس کو کہا جاتا ہے الحمد. اب دوسری چیز ہے مدح. یہ حمد سے ملتا جلتا اس کا بھائی ہے عربی زبان میں. مدح کس کو کہتے ہیں؟ هو الثناء على الجمیل مطلقا. عربی میں اس کی تعریف یہ ہے کہ مدح کسی کی تعریف اچھائی پر کر دینا، چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو، چاہے کسی احسان کے بدلے میں ہو چاہے کسی بغیر احسان. یہ مدح ہے. گویا کہ مدح کا معنی عام ہے اور تعریف حمد کا معنی تھوڑا سا خاص ہے. مدح کیا ہے؟ کسی کی اچھائی پر اس کی آپ تعریف کر دیں، چاہے وہ اچھائی اس کی ذاتی ہے یا ذاتی نہیں، چاہے وہ جو ہے تعریف آپ اس کی کر رہے ہیں احسان کے بدلے میں یا بغیر احسان. عام ہے. تعریف اور حمد کیا تھی؟ جو آپ زبان سے کریں اور وہ تعریف جس صفت کے بدلے میں ہو رہی ہو وہ ذاتی ہو. اور نمبر 3 یہ کہ احسان کے بدلے میں ہو یا بغیر احسان. اور شکر کیا ہے؟ شکر کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما. اپنے وجود سے، چاہے وہ زبان سے ہے، عمل سے ہے، جس طرح سے بھی ہے، اپنے وجود سے کسی ایسے عمل کا اظہار جو آپ پر احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ ادا کر رہا ہو، اس کا احترام ظاہر کر رہا ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس نے آپ پر احسان کیا ہے. یہ ہے شکر. اپنے وجود سے، اپنے وجود کے کسی عمل سے، اپنے کسی قول سے کوئی ایسا عمل کا اظہار، ایسی انداز کا اظہار جو آپ پر احسان کرنے والے کی عظمت کو ظاہر کر دے کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں. یہ شکر ہے. اپنے اوپر احسان کرنے والے کے سامنے کوئی اپنے وجود سے، کسی عمل سے ایسا اظہار کرنا جو آپ کا وہ اظہار، وہ انداز اس احسان کرنے والے کی تعظیم ظاہر کر رہا ہو کہ آپ اس کی ادب اور تعظیم کرنا چاہتے ہیں. یہ شکر ہے. میرا خیال آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب خلاصہ سبق
یہ ہوگا انشاءاللہ، تفصیل بیان کر دیا کریں گے، آخر میں پھر خلاصہ بتا دیا کر دیں گے۔ تو اب ہم نے پڑھا آج کے سبق میں، پہلی چیز ہم نے پڑھی الحمد، یہ دو لفظ ہیں، ایک الف لام ہے، ایک لفظ حمد ہے۔ پھر ہم نے حمد کا معنی پڑھا کہ حمد کس کو کہتے ہیں، کہ کسی کی تعریف کرنا اس کی ذاتی خوبی پر، چاہے کسی احسان کے بدلے میں ہو یا بغیر احسان کی۔ اور الف لام کا پھر ہم نے اس کے ساتھ جوڑ کر دو معنی پڑھے کہ الف لام کو جب ہم نے لفظ حمد کے ساتھ جوڑا تو اس نے دو معنی ادا کیے۔ ایک معنی یہ کہ کوالٹی وائز جتنی تعریفات ہیں وہ تمام میرے اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور دوسری یہ کہ کوانٹٹی وائز جتنی تعریفات ہیں تمام میرے اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ یہ دوسری چیز ہم نے پڑھی۔ تیسری چیز ہم نے مدح کی تعریف پڑھی کہ مدح کیا ہے۔ مدح یہ تھی کہ کسی کی صفات پر، اچھائی پر اس کی تعریف کرنا، چاہے وہ اچھائی ذاتی ہو اس کی یا نہ ہو، کسی احسان کے بدلے میں ہو بغیر احسان، عام ہے۔ اور شکر کیا ہے، چوتھی چیز ہم نے شکر پڑھا۔ شکر یہ ہے کہ ہمارے وجود سے کسی ایسے عمل اور انداز کا اظہار جو کہ ہمارے اوپر کسی احسان کرنے والے کے سامنے ہم اپنے کسی انداز یا اپنے کسی عمل کا اظہار کرتے ہیں جس سے اس کی تعظیم ظاہر ہو رہی ہو، یہ شکر ہے۔ اب اس سبق کو جو ہم نے آج پڑھا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے دل میں یا جو وقت جس کے لیے فرصت ہو، یہ نہیں کہ بس سبق پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ یاد کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو وقت جو ہے وہ موضوع ہو، آپ اپنی ملازمت سے، تجارت سے فارغ ہو کر آئیں تو آپ اس کو بے شک لکھ لیں یا نوٹ کر لیں یا جو بھی کر لیں، اپنے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اگر گھر میں کوئی افراد ہیں بے شک ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ ابتداءً دو چار باتیں غلط ہوں گی، سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اللہ کرے گا آہستہ آہستہ آپ کو اس کا سلیقہ آ جائے گا کہ اللہ کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ اتنا ہی کافی، انداز مشکل تو نہیں، بات کے اظہار سمجھ آ رہی ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے، کوئی مشکل تو نہیں۔ میری بات میں یا میں کوئی بہت بلیغ و فصیح لفظ تو نہیں استعمال کر رہا نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ نا یہ ہوگا اس طرح کہ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہوں۔ اس فن کے ساتھ بھی مانوس ہونا پڑتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا، ہم چونکہ اس سے دور ہیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ مانوس بھی ہو جائیں گے۔ ہمت نہیں ہارنی، استقامت نہیں چھوڑنی، سمجھ آئے یا نہ آئے اس کا جو اصل اللہ کی طرف سے جو عطا ہے وہ ملتی رہے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد کما تحب۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، آپ اپنے علم کے خزانوں سے ہمیں نواز دیں، علم کی سمجھ فہم عطا فرما دیں۔ اے میرے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے در میں مسجد میں بیٹھے آپ کے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس چیز کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اے اللہ آپ اپنے علم کے خزانوں سے ان کے سینوں کو کھول دیں، میرے سینے کو کھول دیں، ہمیں اپنے علم میں سے علم دے دیں، اپنے علم میں سے علم دیں، استقامت عطا فرمائیں، ادب عطا فرمائیں، غلطی کے اسباب سے بچانا، قبولیت کے اسباب عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمیں اس درس کو میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، اے اللہ پورے علاقے کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما دیں برحمتک یا